الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت برا بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا
حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا جی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا، آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواراں سیدھیاں کرن کہ حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا۔ جس دے بارے اقبال کہندا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے او گولیاں چلا کے دے چھڈو جناب، آج جان دیر دا موقع آیا، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندیوں گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب تواڈے تک نہیں پہنچن دیندے، اسی ہے جو سائیاں۔ ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے ایم چک کے جدو اندر سٹ دیا نا، تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہنا عشق امیر جنود، اقبال کہنا لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو حوصلہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جدو سارا کچھ ختم ہو گیا نا، تے کہنے لگا اسا کیا اور زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں، کہندا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا۔ کہندا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی، جدو اسی باہر جا کے دیکھیا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مار رہا ہے۔ اسی پوچھا کی ہویا، باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تے انہاں دے دل پھٹ گئے، اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا چلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچ ہن، جے ساڈے ہتھاں چاہندے تے تسی ساڈے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کردے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس بڑا ہتھیار ساڑھے ہتھاں وچے اس نو لبیک دا نعرہ آکھ دین۔ اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو، انہوں نے قلم کرو، پکڑ لو سارے
پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی, انہوں دے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے, کارکنان بھی پکڑ انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور تے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی سمیٹن دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہاں, ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہاں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیندا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. قوت سلطان و امیر از لا الہ. ہاں ایک گل آجتی نہیں ہے, یہ ازل تو چلتی آ رہی. اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہوں نا تو انہوں رہن تا امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھتے دیو ہتھیار حضور کے لیے, ایک باری لکھ دیو, خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے. جے ساری کائنات دیا طاقتاں تو اڑے پیرا چنا آ گیا تا سانو پکڑ لینا. اور یہ تا تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے اگے رشیا دے اگے جھک دیا ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے بعد نہیں ہویا. وہ کہندا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جاندیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی. لیکن جدو نعرہ تکبیر لگدا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں اوہ انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ نہیں, اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہندہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ, اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان تے پوری امت دی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتیاں. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ہاں او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تے اسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد. این جناب ہر شے انجن کمر لگ پئی سی. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیتے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دینا آلے. سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے. اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے, سارا کچھ بھی ختم ہو گیا, لیکن توانوں بھی چھڑاں گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی. کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن, کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون. ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے, وہ ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بس. اور اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار, ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا. اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے, صدیاں چاہیے.
خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب ڈی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا, میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں, تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا, لیکن تواڈے نال مرنا, تواڈے نال مرنا, اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن تے تسی چھڈ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیدیاں. ایک چھوٹی جی گل کر دیاں, اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہوں نے, اس دے 70% حوالے, 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں. 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں. او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں, او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لین جے ڈائریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے. جدو کرنٹ جے ڈائریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن, او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا, پاکستان دی لائبریریاں تے کجا, وہ انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں. تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ, تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر, اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نا مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند.
عقل محکم از اساسے چون و چن، عشق اریاں از لباسے چون و چن۔ اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکہ چنانچہ آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ کہتا ہے عشق اریاں از لباسے چون و چن۔ اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو۔ اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے۔ دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ بابا جی نے 12 ربیع اول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس لیج کڑیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہے اسی تے پہلے ہی جناب اتھو دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہاں نو روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا، سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڑھے مندر گر جانے۔ تے بابا کفر سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا، اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے کہ وہ اس سے نعرے دے نال پان گے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی۔ بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور وہ کبے میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں، اے ہو نہیں سکتا۔ ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہویا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہویا نام مٹا دو۔ تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا، یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے، قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا۔ علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے، اے ہو نہیں سکتا۔ پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے، وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اور جناب وہ آکے میں نو لبیک دے نعرے نہ ڈھیڈے پیڑ ہوندی،
اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتھے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے نو دا ہور دب کے لاؤ، اس نعرے نو دا جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ، اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اسے نعرے نے تے سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں، نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کول آئے، انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا، اے میرے کول ہونے مل کے گئن، انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا، میں 9 پتران دی ماں ہاں، میں 9 پتران دی ماں ہاں، باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. اے اللہ دے بندے ہو تسی کنا نام مت ہلایا، تانوں پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نہ بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا، اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونقیں اس طرح ہوندیاں، گال اگے نہ ودی یا گھٹی، اور انشاءاللہ مزید ودے گی. ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی. اور ایک گل نہ گھٹن والی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں، انہاں دے زور چی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ، تسی تگڑے ہو جاؤ، تسی دائیں بائیں دیئے گلنا سننیاں چھڑے بند کر دیو، اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا. اور میری گل سنو، حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے، نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے، نہ تحریک دا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے، کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم. اور انہاں دا بس ہوندہ تا انہاں دا بس نہیں چلتا. یہ تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں، یہ تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم، اے وزیر اعظم تا نہیں ہے، ذلیل اعظم ہے. اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے، آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا، ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے. تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک، کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں. تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے. بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہ اور وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف. نہیں دو
بس یہ آخری بات میں آپ کے ساتھ کہتا چلوں کہ دشمن ہر وار کرے گا، اب منافق کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گھسے گا، لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں جو حضور سے انے واہ محبت کرے وہ اپنا ہے، اور جو حضور سے انے واہ محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی من ختمت به الرسالۃ وایدته بالنصر والکوثر والشفاء۔ اللہم یا مالک الرقاب ویا رافع الدرجات ویا مستجیب الدعوات ویا حل المشکلات ویا شافی الامراض اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المخبرين، فانصرنا على القوم الشارين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظنا عن شرور المفسدين والحاسدين والظالمين والكافرين والمنافقين والمعاونين والمعجنين والمخبرين والشارين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا الہی اپنے حبیب لبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا الہی جتنے بھی ہم حاضر ہیں اور جتنے بھی حاضرین، حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرص مبارک میں جو بھی حاضر ہوا، جتنے وقت کے لیے بھی حاضر ہوا، یا الہی ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما، ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما، یا الہی ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، یا الہی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما، یا الہی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات نصیب فرما، یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، ان کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما۔ تمام احباب ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند کریں، یا الہی جتنے بھی زائرین، جتنے بھی زائرات، یا الہی جتنے بھی احباب جو تمنائیں دعائیں حسرتیں حاجتیں لے کر حاضر ہوئے مولا ان کی جھولیوں کو اپنے حبیب کے اس عاشق کے صدقے یا الہی بھرپور، یا الہی ان جھولیوں کو بھر دے، 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 یا الہی جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا مولا ان کے حق میں جو کچھ بھی بہتر ہے مولا تو انہیں عطا فرما دے، مولا تو انہیں عطا فرما دے، یا الہی جو لوگ بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، اس امت کی بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما، یا الہی غازیان اسلام کو رہائی نصیب فرما، یا الہی غازی تنویر الحسینی کو رہائی نصیب فرما، یا الہی جتنے بھی ہمارے شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے میلاد جلوس ہے مولا تمام کے درجات کو مزید بلند فرما، یا الہی جو ان کے وارثان ہیں مولا انہیں صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، یا الہی تینوں دنیا کی ان عزتوں سے مالا
مالا مال فرما یا الہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یا الہی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اور جناب حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی جو بھی تحریک کے ساتھ بے لوث ہو کر کھڑے ہیں مولا ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما یا الہی جو تحریک کے بارے میں تحریک کے کارکنوں کے بارے میں یا الہی تحریک کی کسی کی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں مولا ان کو آج رات ہونے سے پہلے ذلیل اور تباہ فرما یا الہی آج رات ہونے سے پہلے ان پر اپنا خصوصی کار نازل فرما یا الہی جنہوں نے بھی ہمارے جناب ان نوجوانوں کو شہید کیا ان نوجوانوں کو جناب جیلوں میں بند کیا یا الہی بے گناہ جناب زخمی کیے شہید کیے مولا تمام کو ذلت اور رسوائی کے دنیا میں بھی توق پہنا اور آخرت میں بھی توق پہنا یا الہی ان کی ذلت اور رسوائی ہماری آنکھوں کو دیکھنا مقدر بنا یا الہی ہم ان کی ذلت اور رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور یا الہی تو خصوصی فضل فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ حضور کا دین تخت پر آ چکا ہے یا الہی ظالم کا پنجہ توڑ دے یا الہی استبداد کا پنجہ توڑ دے یا الہی اپنے اس عاشق اپنے حبیب کے اس عاشق صادق کا صدقہ مولا ظالموں کا پنجہ توڑ دے کافروں کا پنجہ توڑ دے حاسدوں کا پنجہ توڑ دے یا الہی ان سب کو جو بھی تحریک کے بارے میں اپنے بیگانے برا سوچتے ہیں مولا ان کو ذلیل و رسوا فرما ان کو تباہ و برباد فرما یا الہی پاکستان اور اہل پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما یا الہی پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جتنے اپنے بیگانے سیاسی عسکری اور جناب مذہبی کسی بھی لبادے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں مولا ان کی سازشوں سے پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کو محفوظ فرما یا الہی اسلام کو محفوظ فرما پاکستان کو محفوظ فرما اور یا الہی جو ان دونوں کی حفاظت کی ضامن ہے تحریک لبیک پاکستان کو یا الہی اور عروج اور ترقیاں عطا فرما یا الہی ان حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما یا الہی ہمارے شہداء کا رتبہ مزید بلند فرما یا الہی ان کے خون کی برکت سے ان کے خون کے ان پاکیزہ قطروں کی برکت سے یا الہی حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں مولا ان کو دور فرما یا الہی ہماری زندگی کا مقصد ہمیں جو کچھ بابا جی نے عطا فرمایا یا الہی ہمیں وہ سب کچھ لٹا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنے بیگانے ہر چیز یا الہی سب کے شر سے محفوظ فرما اپنوں کے شر سے محفوظ فرما بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما اللہم لا تحرمنا اجر امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا دعا امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا عزم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا توجہ امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا فیضان امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا علم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین یا الہی ہمارے جتنے بھی والدین زندہ ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما یا الہی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی کامل بخشش فرما ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی زیارت نصیب فرما خصوصی جناب شفاعت نصیب فرما یا الہی ہماری والداؤں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما ہماری تمام ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما یا الہی ہماری والداؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما یا الہی ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے مزید جذبہ اور ہمت عطا فرما یا الہی اپنی جان سے اپنی ہر عزیز چیز سے بڑھ کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی ہمت حوصلہ اور جذبہ عطا فرما یا الہی ہم تمام کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما یا الہی جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا سے لے کر نیچے تک آخری کارکن تک یا الہی جتنے بھی ہیں انہیں تو اپنی امان نصیب فرما یا الہی جتنے بھی ساتھی آئے ہیں ان کو باخیریت منزل مقصود پر پہنچا اور یا الہی جب بھی حضور کے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے آواز لگے تو ہمیں اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما
فرما یا الہی ہماری جتنی بھی سستیاں اور کاہلیاں ہیں کمزوریاں ہیں مولا انہیں تو دور فرما اور اگلے آنے والے عرص تک ہمیں ایسی شاندار کامیابیاں عطا فرما تاکہ کفر کا منہ کالا ہو جائے کفر کا منہ سیاہ ہو جائے یا الہی کفر کی تمام سازشوں کو دور فرما یا الہی ہمیں حکمت عطا فرما تدبر عطا فرما قوت عطا فرما گویائی عطا فرما بصیرت عطا فرما یا الہی ہم سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تاجدار ختم نبوت بھائی اختتامی ہے بس تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا او من سب نبیًا من سب نبیًا آج بھی میرے بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی دی 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 کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی